جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا فرما دیا۔ اب جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ سے کوچ فرماتے ہیں تو قریش مکہ نے اپنے دو مشہور و معروف جاسوس وہ روانہ کیے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے آلات سے ان کو باخبر کر سکیں۔ ان میں ایک غلام تھا جو مشہور کافر کا غلام تھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اور دوسرا ایک قریشی شخص تھا جو کہ بڑی مہارت رکھتے تھے جاسوسی کے اندر۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے آپ نکل کے باہر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام نے یہ آبزرو کیا کہ یہ دو اشخاص کافی ٹائم سے مسلمانوں کے لشکر کی نقل و حرکت کو وہ بڑی باریکی سے نوٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کفار مکہ ابو جہل ابو لہب کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، تو مسلمانوں کی ایک ٹیم ان کو کیچ کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے گئی، تو وہ جو قریشی شخص تھا وہ تو بھاگ گیا ان گھاٹیوں کے اندر، جھاڑیوں اور پہاڑوں کے اندر وہ جا کے چھپ گیا، لیکن مسلمانوں نے عقبہ بن ابی معیط کا جو غلام تھا اس کو آ کے دبوچ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تاکہ اس سے اصل صورتحال کا احوال معلوم کر سکیں۔ اب اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، واللہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کفار مکہ کا جو لشکر ہے اس کی تعداد گننے کے قابل نہیں، یعنی بے حد و بے حساب ہے، اور مسلمانوں کو اس لشکر سے ڈرانا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں نے جب بے تیری کوشش کی کہ کسی طرح اس سے حالات و واقعات ہم جان سکیں، جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس غلام کو پیش کیا گیا، تو حضور نے بھی یہی سوال فرمایا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم یہ بتا دو کہ تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے یہی کہا، واللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اتنی تعداد ہے کہ جو گننے میں نہیں آتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت، ایسی فطانت عطا فرمائی تھی جو دنیا میں اور کسی شخص کو عطا نہیں فرمائی تھی، تو حضور نے دوسرا سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ روزانہ کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اپنے اس لشکر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، جی ہم روزانہ 10 اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس غلام نے بیان فرمائی تو حضور نے کہا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک اونٹ کم از کم 100 افراد کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ کفار مکہ کی کم از کم تعداد 1000 کے قریب ہے، اور جب بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کا آپس میں ٹاکرا ہوا تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کفار مکہ کی کل تعداد 1000 تھی، جن میں سے 70 کافر اس غزوہ بدر کے موقع کے اوپر مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو ذہانت اور فطانت عطا فرمائی ہے جو دنیا میں کسی اور شخص کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔